بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دو افراد کا یا دو گروہوں کا آپس میں لڑائی چل رہی ہو اور آپ ایک فرد یا ایک گروہ جو ہے صرف اسی سے رابطے میں رہیں اور اسی کی بات سنتے رہیں، اسی کا موقف سنتے رہیں، تو کیا آپ سمجھ پائیں گے کہ ان میں حق پہ کون ہے اور غلط کون ہے؟ بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ جس فرد اور فریق سے آپ کا رابطہ ہے آپ اسی کی بات کو مان لیں گے۔ آپ جب ایک ہی بندے سے رابطے میں، ایک ہی فریق سے رابطے میں رہتے ہیں اور اسی کا موقف سن کے آپ فرض کر لیتے ہیں کہ دوسرا فریق اور موقف دوسرا فریق فرد اور فریق جو ہے وہ سراسر غلط انسان ہے، جاہل انسان ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کرنے والے کا، جس سے آپ کا رابطہ ہے، اگر آپ ان کا طرز عمل دیکھیں، اگر آپ ان کا کیریکٹر دیکھیں، اگر آپ ان کی شخصیت کو اینالائز کرنا شروع کر دیں، اس کے پلس مائنس دیکھنا شروع کر دیں، ان کا جنرل لائف کے اندر اس ایک ایشو سے ہٹ کر جنرل لائف سے پہ ان کو آپ دیکھنا شروع کر دیں، تو آپ اس نتیجے پہ بہت ممکن آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو فرقہ وارانہ جھگڑے ہیں، سیکٹیرینزم ہے، بلا شبہ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، یا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے یا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اگر سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے تو اس پہ سوچ بچار تو ہمیں کرنی چاہیے نا۔ جو صاحب علم و دانش ہیں، جو عقل و خرد کے مالک ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ they should think کہ بھائی میں ایک ہی فریق کا موقف کیوں سنے جا رہا ہوں تسلسل کے ساتھ، میں دوسرے فریق کا موقف کیوں نہیں سنتا، اور اگر میں سنتا بھی ہوں، کبھی کبھار سنتا بھی ہوں، تو بھی محض اس لیے، اس نیت اور غرض سے سنتا ہوں کہ جی اس کے موقف سے میں نے کیڑے نکالنے ہیں، اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسی کی بات سے میں نے کچھ سوالات، کچھ پوائنٹس میں نے نکالنے، اس نیت سے سنتے ہیں۔ اول تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر 1000 دفعہ ان کی بات سننے کے بعد، 100 دفعہ ان کی بات سننے کے بعد ایک دفعہ فریق مخالف کی بات سنتا ہوں، تو وہ اس غرض اور نیت سے کہ میں نے کچھ ایسے سوالات اور پوائنٹس نکالنے ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے میں ان کو غلط ثابت کر سکوں، گویا بدنیتی سے، نیوٹرل رہ کے نہیں، ہے نا اس طرح۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ یہ وہ ریزن ہے، وجہ ہے، فیکٹر ہے کہ ہمارے اندر ہم جس فرقہ سے جڑے ہوئے ہیں، جس مکتبہ فکر سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ان میں غلطی کوئی نہیں، اور جس کے خلاف یہ بولتے ہیں ان میں درست بات کوئی نہیں۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جس فریق سے میں منسلک ہوں، جس فرقے سے میں منسلک ہوں، ان کے اندر غلط بات کوئی نہیں، اور جن کے یہ مخالف ہیں، جو ان کے مخالف ہیں اور جن کے یہ مخالف ہیں،
ان میں درست بات کوئی نہیں۔ اور یہ جو مختلف مکاتیب فکر کے لوگ ہیں، در حقیقت سیدھی بات عام اسٹریٹ لینگویج میں یہ جو مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، ہم کسی ایک فرقے سے اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں اور پھر اسی کی بات سنتے جاتے ہیں، اسی کی بات سنتے جاتے ہیں، اسی کی بات سنتے، اور جتنی دفعہ ہم اسی کی بات سنتے جاتے ہیں، ہمارا اتنی ہی ہمارے وہ ذہن نشین ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی وہ بات ہمارے ذہن نشین ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارے دل و دماغ پہ نقش ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارے دل و دماغ پہ نقش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر نقش ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر کیا اس کا کیا نکلتا ہے نتیجہ، کہ پھر بس ہمارے نزدیک وہی بات حرف آخر ہے، اور پھر ہم اس بات کے اوپر اتنی عدم برداشت ہمارے دل و دماغ کے اندر آ جاتی ہے کہ ہم بھی متحارب فریق جو ہیں ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ فرقہ واریت کی وجہ ہے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ فرقہ واریت سب سے بڑا مسئلہ ہے یا سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، یہاں تک تو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اب اگلی بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب جو لوگ لڑانے والے ہیں، جو نفرتوں کے تاجر ہیں، ہیٹ مونگرز ہیں، فسادی ہیں، ان کے تو مفادات ہیں، یا وہ اپنے مفادات کی وجہ سے کر رہے ہیں یا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک وجوہات یا دونوں کے کمبینیشن کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ عام لوگوں کے مفاد میں یہ بات کب ہے؟ یہ عام لوگوں کے مفاد میں یہ بات ہرگز بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عام لوگ یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ استعمال کیے جا رہے ہیں، بینگ یوزڈ، استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ در حقیقت وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں عقل و خرد پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ بھئی آپ صرف ایک ہی فریق کی بات نہ سنیں، آپ دونوں فریقین کی بات تواتر سے سنتے رہیں۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ دونوں فریقین کی بات جو ہے تواتر سے سنتے رہیں، صرف ایک مکتبہ فکر کے علماء کو نہ سنیں، جس کی مخالفت یہ مکتبہ فکر جس کو آپ بیلانگ کرتے ہیں، جس کو میں بیلانگ کرتا ہوں، ہم دوسرے کے موقف کو بھی سنیں اور پورا ٹائم دیں اس کو۔ ایسا نہیں کہ 100 دفعہ ان کا سنا، ایک بار ان کا سنا، یا اگر ان کا ایک بار 100 میں سے ایک بار سنا اور وہ بھی اس وجہ سے سنا کہ میں نے کچھ ایسے پوائنٹس اور سوالات نکالنے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ان کو غلط ثابت کر سکوں، اس نیت سے نہیں سنیں، بلکہ ان کے موقف میں جو درست باتیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی غرض سے سنیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو آپ جس فرقے سے، میرے سننے والے جو بھی ہیں، جس فرقے سے وہ بیلانگ کرتے ہیں، ان کے علماء کیا اس کی اجازت دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے، قطعاً نہیں دیں گے، قطعاً نہیں دیں گے۔ اس طرح تو ان کا کاروبار ہی ٹھپ ہو جاتا ہے، اس طرح تو ان کا کاروبار لڑانے کے اندر ہے، ان کی منفعت دنیاوی آخرت میں بھگتنا پڑے گا، قبر میں جا کے بھگتنا پڑے گا، فوری طور پہ ان کی جو منفعت ہے وہ اس کام کے اندر ہے، اس چیز کے اندر ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں دونوں فریقین جو ہیں ان کے موقف کو سننا ہے، نہ صرف سننا ہے بلکہ ہم نے پوری اس غرض سے سننا ہے کہ میں یہاں سے درست پوائنٹ لے سکوں۔ ہم نے اگر مذہب کی بات سننی ہے تو پھر
دونوں فریقین کی بات سنیں، متحارب فریق دونوں کے علماء کو سنیں اور دونوں کو پوری نیک نیتی کے ساتھ سنیں، اور پھر ان کی بات سنیں کہ جو دلیل سے بات کرتے ہیں۔ کس کی بات سنیں؟ جو دلیل سے بات کرتا ہو۔ جو محض لان تان کر رہا ہے اس کی بات نہ سنیں، وہ چاہے آپ کے اپنے فرقے سے ہو چاہے دوسرے فرقے سے ہو، کیونکہ اس طرح کے لوگ سارے فرقوں میں ہیں۔ ان کی بات سنیں جو دلیل سے بات کرتے ہیں، اور سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں۔ اور پھر آپ نے خود بھی بات آپ نے دلیل سے کرنی ہے، جذبات سے نہیں کرنی، نفرت سے مغلوب ہو کے بات کوئی نہیں کرنی، جذبات کے غلبہ کے تحت کوئی بات نہیں کرنی۔ جو بھی بات کرنی ہے دلیل سے بات کرنی ہے، دلیل سے بات کرنے والوں کی بات سننی ہے، نفرت اور جذبات کے غلبے میں بات کرنے والوں کی بات نہیں سننی۔ اور اپنی جب ہم بات کریں گے تو ہم نے وہی طرز عمل اختیار نہیں کرنا جو نفرت اور سے مغلوب، جذبات سے مغلوب لوگ جو کرتے ہیں۔ دلیل سے بات سننی ہے، دلیل کی بات سننی ہے، دلیل سے بات کرنی ہے، اور ہمیشہ ذہن کو کھلا رکھیں، ذہن کو تالے زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ نہ لگائیں، دونوں فریقین کو سنیں ٹھنڈے ذہن کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ یہ یہاں کا جو پرابلم ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔